والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بالكل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. جہاں بھی ہو انہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئین سنتے ہیں، بسے دیدار سنتے ہیں. میری ہر سانس ان کی آہ کے ساتھ چلتی ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ آواز سنتے ہیں. کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی. فقیروں کی صدائیں شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں شہ ابرار سنتے ہیں. دعائے اللہ کی حق سچ بیان کرنے کی توفیق کے لیے ماشاء اللہ کا مہینہ ہے. یاد رکھیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آمینہ کے لال تشریف لائے. آج وہ دنیا میں کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا آج اگر کسی کو کچھ خوشی مل جائے سارا سال دیکھتا ہے جب وہ دن ہے تو وہ کہتا ہے یہی وہ دن تھا جس دن اللہ نے مجھے خوشی عطا کی تھی. لیکن یاد رکھیے دنیا کی خوشیاں اپنی جگہ، دنیا کے مال کی خوشیاں اپنی جگہ، اولاد کی خوشیاں اپنی جگہ. لیکن جب دل میں ایمان آیا اس ہستی قسم کے سے اس مہینے میں وہ مصطفیٰ تشریف لائے وہی مہینہ ہے. اور اس مہینے میں ہم نے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے میلاد کو ثابت بھی کرنا ہے. قرآن سے پہلے نمبر پہ توجہ کیجیے گا اس کی شان رسالت ہے نا، اس قسم میرا ہو گئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یا اللہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے وہ انگریزی کرے. اب آپ توجہ کیجیے کہ اللہ خلیفہ بنانا کیوں چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے خلیفہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب بندہ خود جو ہے اپنی حکومت پر قادر نہ ہو. دوسرے نمبر پہ خلیفہ اس وقت بنایا جاتا ہے جب بندہ ہر جگہ ہر وہ نازل نہ ہو. اللہ ہر چیز سے باہر ہے، میرے رب کو کسی خلیفے کی ضرورت نہیں. اللہ نے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو اس کا محدثین نے بات کیا کہ اللہ نے اپنا خلیفہ مصطفیٰ کو اس لیے مقرر کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو مجھ سے فیض لے اور دنیا والوں کا فیض پہنچائے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اسی لیے بھیجا کہ مجھ سے فیض لینا ہے، میرے بندوں تک پہنچانا ہے. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی شان رسالت کی اگر بات کی جائے نا تو اس میں سب سے پہلے قرآن پڑھیے، رب کا قرآن پڑھیے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان رکھو اور رسول اللہ پر ایمان رکھو. یعنی کیا بات؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اور حضور علیہ السلام پہ ایمان ضروری ہے. یا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان کے بعد جو کام کرنا ہے وہ شان رسالت کی تعظیم کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ تعظیم رسالت. ایمان کے بعد کیا ہے؟ تعظیم رسالت. پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے. اب اس آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان کی. پہلے ایمان کا ذکر ہے، اللہ پہ ایمان اور حضور پہ ایمان. پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، شان رسالت کی تعریف کرنی ہے. عبادت پیچھے ہے. اب یہاں پہ آپ غور کریں، وہ لوگ نمازوں کی تو بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، الحمدللہ ہم 5 لاکھ جماعت پڑھتے ہیں. سنو، رب کا قرآن کہتا ہے کہ نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی تعظیم پہلے ہے. اگر رسول اللہ کی تعظیم نہ ہوگی، اگر مصطفیٰ کا ادب نہ ہوگا، نمازوں کا درجہ بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کی تعظیم ہے. رسول کی تعظیم کیسے کیا کرتے تھے؟ توجہ کیجیے گا. رسول علیہ السلام نے کہا اپنے صحابی کو پکارا. صحابی کا نام ہے حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں. حضرت سعید بن معلّہ نماز پڑھ رہے تھے. حضور نے بولا، وہ کہتے ہیں كنت اصلي في المسجد فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استجيبوا لله وللرسول. صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے حضور نے نماز کے اندر صحابی کو بلایا کہ صحابی آ میری بات سن. صحابی نے نماز کے اندر بلایا نا، تو صحابی نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھتے رہتے تھے. نماز فارغ ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد گئے نا، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سعید بن معلّہ دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے کہا حضور میں رب کے حضور نماز پڑھ رہا تھا. اب سنیے ذرا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہیں. جب کہا نا میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے کہا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے سارے کام پیچھے، رسول اللہ کی اتباع آگے ہے، رسول اللہ کا ادب آگے ہے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ادب رسالت آگے ہے، ادب رسالت آگے ہے، نمازیں بعد میں ہیں. وہ جو نمازوں کا شور مچانے والے کہنے والے ہم تو بڑے پابند ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں حضرت تم پابند ہو، لیکن یہ توجہ کرو مصطفیٰ کی تعظیم پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. اللہ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الحجرات. ساری سورت پڑھو، ساری سورت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کا ادب خود سکھایا. آج کسی پیر صاحب کے دروازے پہ جانا تو مرید ادب سکھاتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا ادب گزار ہے جس کا ادب رب قرآن میں بتاتا ہے. کیسے بتایا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں مصطفیٰ کی آوازوں سے بلند نہیں کرنی. یا اللہ کر لی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَتُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال سارے تباہ ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. یہ مقام رسالت ہے. سنیے ذرا توجہ کیجیے. شفا شریف کی شرح کے اندر علی قاری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ امام ہیں جنہوں نے 11 سال بیت اللہ کے اندر امامت کی. وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے ایک مقام میں تشریف لے. آپ نے بات کو توجہ سے سنیں، قضاء حاجت کے لیے ایک مقام میں حضور تشریف لے گئے. جب حضور تشریف لے گئے نا، قضاء حاجت کر کے واپس مڑے، جب میرے مصطفیٰ واپس آئے نا، تو صحابی نے سوچا کہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے تو صحیح ہو، وہاں پہ کیا کر کے آئے؟ جب وہ گئے نا، صحابی دیکھتے کہ میں وہ چیز دیکھوں جو حضور علیہ السلام کی جسم سے باہر آئی. صحابی کہتے میں گیا تو میں نے سوائے 3 دنوں کے وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا، 3 دنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. صحابی نے کیا کیا؟ اس صحابی نے حدیث پاک کے لفظ ہے تو اس 3 دنوں کو اٹھا لیا. اب 3 دنوں کو اٹھا لیا، نہیں پتا تھا کیا وہ کہتے کہ ناپاک ملے ہیں. نہیں، صحابہ کا ایمان تھا کہ مصطفیٰ کے جسم سے نکلنے والی ایک ایک چیز پاک ہے، ایک ایک چیز پاک ہے. امام نووی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَدَمَهُ وَسَائِرَ نَجَاسَتِهِ طَاهِرٌ، یہ جسم سے نکلنے والی ایک ایک چیز پاک ہے. یہ صحابہ کا ایمان ہے. صحابی نے وہ 3 ڈنڈے اٹھائے، گھر چلے. اللہ کہاں چلے گئے جی؟ گھر لے کے چلے گئے 3 دنوں کو. جب گھر لے کے گئے، جمعہ کا دن آیا، مسجد نبوی میں 3 دنوں کو لے گیا. گھر آئے کہ مسجد نبوی کے 2-3 دن لے. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا تو وہاں پر بڑی بڑی خوشبوؤں والے لوگ تھے جن سے بڑی بڑی بہترین خوشبوئیں آتی تھیں. لیکن جب میں مصطفیٰ کے جسم اکرم سے وہ مست ہونے والے بھیلے لے کے آیا نا، جس کے ساتھ
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ حضور آج اگر کوئی بندہ قضائے حاجت سے آئے نا تو جو چیز ہم اس کی جگہ پہ دیکھتے ہیں نا حضور آپ کی نظر نہیں آتی، قضائے حاجت آپ جانتے ہیں لیکن ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ امر الارض ان تطلع ما خرج من الانبیاء، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سن لو، اللہ نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو چیز انبیاء کے جسم سے نکلے وہ تم نے اپنا سینہ کھول کے اس کے اندر سما لے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، علماء نے اس کا جواب لکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ اللہ شان رسالت بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بد نظر حضور کی حضور کے جسم سے نکلنے والی ان چیزوں کو دیکھے اور کہے اس سے حقارت محسوس کرے اور اس کا ایمان تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو چیز جس میں رسالت سے نکلے اس کو تمہیں اپنے اندر سنبھالے، اس کو اپنے اندر سنبھالے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ، صحابہ جو تھے نا وہ شان رسالت کو بڑا سمجھتے تھے۔ بخاری کی روایت عروہ بن مسعود جب حدیبیہ سے آیا، عروہ بن مسعود حدیبیہ سے آیا کفار کی طرف سے سفیر بن گئی، تو جب واپس گیا نا عروہ بن مسعود تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ان سے زیادہ کہتے ہیں یار میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے وزیروں کے پاس گیا، لیکن میں جہاں بھی گیا نا لیکن ایسے غلام مصطفیٰ کے دیکھے ایسے غلام کسی کے نہیں دیکھے۔ کہا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح، مال زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی مال بھی زیادہ نہیں ہے، تلواریں زیادہ ہے، آدمی زیادہ ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی زیادہ نہیں ہے۔ کہا پھر ہے کیا؟ کہا توجہ تو کرو، بخاری کے لفظ ہے فَنَقَمْنَا نُقْمَةً کہ جب بھی حضور علیہ السلام اپنا لوح دہن زمین پہ پھینکنے لگتے، زمین دیکھتی کہ کاش کی سعادت مجھے نصیب ہو، لیکن صحابہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں مصطفیٰ کے لوح دہن کے آگے کرتے، آگے کر کے حضور کا لوح اپنی تلیوں پہ سجاتے، کوئی منہوں پہ ملتا کوئی سینوں پہ ملتا۔ آج بتاؤ تو صحیح وہ صحابہ جنہوں نے مصطفیٰ کے لوح کو زمین پہ نہ گرنے دیا، کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا نہیں، مصطفیٰ نے کہا نہیں، قرآن میں آیا نہیں آیا؟ صحابہ سے پوچھو، صحابہ تم تو بدعت کر گئے، صحابہ یہ تو قرآن میں نہیں آیا۔ تو صحابہ کا ایک ہی جواب ہے جو آج ہمارا بھی جواب ہے کہ جو عشق کی عبارت ہے یہ کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں لکھی ہے۔ وہ باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنی آسان ہے لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ساتھ صوفہ کی چوکٹ سے ساتھ ہے۔ پڑھو بخاری، حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ حضور کا ایک جبہ تھا جس کو حضور پہنا کرتے تھے، وہ کہتی ہیں حضور وصال کر گئے، وہ جبہ حضرت عائشہ کے پاس رہا، پھر میرے پاس آیا، وہ کہتی ہیں وہ جبہ جو حضور کا تھا نا، جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، اس جبے کو دھوتے، اس جبے کا پانی ہم لوگوں کو پلاتے، وَنَسْتَشْفِي بِهَا کے لفظ ہے، اللہ اس جبے کے پانی کی برکت سے سب کو شفا ہے۔ یہ شان رسالت کا مقام ہے، یہ حضور علیہ السلام کے ادب کا مقام ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا، آپ پڑھیں المستدرک کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو يصلي من آخر الليل، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عباس کیا کر رہے تھے جی؟ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور آئے نا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، حضرت عباس کہتے ہیں حضور آئے تو میں نے حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھی، جب حضور کے پیچھے کھڑا ہونا فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي حِذَاءَهُ، تو حضور نے کیا کیا؟ حضرت عباس کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا۔ حضرت عباس نے پھر کیا کیا؟ حضرت عباس جب حضور نے پھر نماز کی نیت کی، حضرت عباس پھر پیچھے آ گئے، نماز مکمل ہوئی نا تو حضور نے کہا مَا لَكَ أَجْعَلُكَ حِذَائِي، حضرت عباس کو حضور نے کہا عباس تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں نماز میں اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہوں، تو نماز میں مجھ سے پیچھے جاتا ہے۔ حضرت عباس کے لفظ سنیے، حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، میری کیا ضرورت کہ حضور میں آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوں؟ یہ صحابہ کا ادب ہے، حضور نے یہ نہیں کہا عباس یہ تو کیا کہہ رہا ہے،
شان رسالت سمجھے صحابہ کی زندگی سے. حضور نے کیا کیا؟ حضرت عباس نے خوش ہو کے حضور نے ان کو علم کی دعا دی. علم کی دعا دی. یہ صحابہ ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام بخاری کی روایت ہے. حضور علیہ السلام اپنے دل کے اندر صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے نماز کے اندر حضور کا دیکھ تو صحیح میرے صحابہ کیسے نماز پڑھتے ہیں. میرے مسلمان نے اپنے حجرہ اقدس کا پردہ ہٹایا. تو پردہ ہٹایا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ حضور نے پردہ ہٹایا ہے. تو صحابہ نے نماز کو چھوڑا، نگاہ مصطفیٰ کی طرف کر دی. نماز کے اندر نگاہ کہاں کی؟ حضور علیہ السلام کی طرف اپنی نگاہیں موڑ دی. تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ نماز کے اندر اگر وہ ادھر کرے تو نماز چلی جاتی؟ نہیں، بلکہ حضرت انس کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں فَقَأَنَّ وَجْهَهُ مِنْ وَرَقَةِ قُرْآنٍ. حضور کے چہرے پر نماز میں دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کا، جیسے قرآن کا. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بلال کیوں مناتے ہیں. اب آپ توجہ کیجیے گا، اصل موضوع ہے، میں اسی کو شروع کرتا ہوں. یہ شان رسالت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور علیہ السلام کی ایک چیز کو اپنایا کرتے تھے. آپ توجہ کیجیے گا، اللہ کریم نے اپنے میلاد آپ پہلے سمجھیں کہ میلاد ہے کیا. میلاد ہے کیا؟ والا کا یعنی مولود. میلاد ایک مصدر ہے جس کا معنی ہے خوشی منانا. میلاد کیا ہے؟ مصدر ہے جس کا معنی ہے حضور علیہ السلام کی آمد پہ خوشی منانا. ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ حضور کی معجزات بیان کرتے ہیں، مرکب قرآن کرتے ہیں. یہ میلاد ہے. یہ کیا ہے؟ میلاد ہے. اس کو الحمدللہ ہم قرآن سے بھی ثابت کریں گے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت کریں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. کیا کر دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اور وہ وقت کیسا تھا کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا. اب توجہ کیجیے، پہلے نہیں آئے تھے تو بڑے بڑے سال جنگیں شروع رہتی تھی. جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوگی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو جس نعمت کی وجہ سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو گئی. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ پھر امر ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو یاد کرو اس کی نعمتوں پر. اب بتائیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ آج بارش آ کے کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے. آپ ایسے آپ کی نعمت ہے حضور علیہ السلام کی صورت میں مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ جب نعمت آئے تو اس کو یاد کرنا ہے. ہم بھی میلاد منا کے مصطفیٰ کی نعمت کو یاد کریں. بس نعمت اللہ کے حکم کے بعد ہے. اب دوسری آیت کو جو سنیے گا، لوگ کہتے ہیں میلاد کو عید کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عیدیں تو دو ہیں، ایک عید فطر ہے، ایک عید باہر ہے. اس کو بھی قرآن سے ثابت کریں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ ہمیں ایک دسترخوان عطا فرما، یعنی کھانا عطا فرما. تو ہم کیا کریں گے؟ جب تم ہمیں کھانا عطا فرمائے گا تو وہ جو دن ہوگا نا جس دن تم یہ کام ہم پہ کرے گا اس دن ہم کیا کریں گے؟ تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پہلوں کے لیے عید ہوگا، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے. کیا جب کوئی نعمت ملے وہ کیا ہوگی؟ عید ہوگی. جس دن کھانا ملے، نبیوں کی سنت ہے کہ خوشی کے دن کو عید کہیں. جس دن امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے اور دلوں کو حضور نے پاک کیا، دلوں سے گندگیاں مٹ گئی، نور آ گئے. اگر ان کے آنے کے دن کو ہم عید کہیں تو ہم یہی کہیں گے یہ انبیاء کی سنت ہے. اپنے قرآن میں یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، توجہ کیجیے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. اللہ نے فرمایا کہ ابھی لوگوں سے کہہ دیجیے کہ لوگ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال کر کے اپنی طرف سے حرام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مانگتے ہیں. اب توجہ کیجیے، جو میلاد ہے نا اس پہ کوئی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہو کہ تم نے میلاد نہیں مانا.
آیت نازل نہیں ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم اس پہ نہیں ممنوع چیز یعنی منع عبادت نہیں ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا تو اس کو حرام کہے گا وہ بڑے پہ جھوٹ باندھے گا. تو الحمدللہ میلاد نہ تمہیں قرآن میں منع ملے گی نہ حدیث میں منع ملے گی. ملے گے تو اللہ کے حکم ملیں گے کہ میلاد مناؤ. جب نہ قرآن میں اس کی منع نہ حدیث میں اس کی منع, اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے جو کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے. اللہ کی حدود کا جو ذکر ہی نہیں کریں گے تو پھر کس کا ذکر کرنا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کبھی آئے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے فرمایا اے ابھی فرما دیجیے کہ جب اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت ملے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ اس پہ خوشی منانی ہے. اس پہ کیا منانی ہے؟ خوشی منانی ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ فضل کس کو کہتے ہیں؟ آج اگر کسی کے گھر میں خوشی آ جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. بارش آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے. لیکن توجہ کیجیے گا, بارش آ رہی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے. لیکن آپ قرآن پڑھیے, قرآن میں بڑی چیزوں کو محض رحمت کہتی ہے, لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت ہے. جب میرے مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت, اللہ فرماتا ہے کہ جب رحمت ملے تو اس پہ خوشیاں منانی ہیں. الحمدللہ ہم قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے خوشیاں منانی ہیں. آج ہم اسی نبی کی ولادت پہ خوشیاں منا رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے؟ پڑھو تاریخ ابن عساکر اپنی تاریخ کی جلد نمبر 24 کے اندر نقل کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ فضل سے مراد علم ہے اور رحمت سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. رحمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اس آیت سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہے. اب آخری بات, ایک بات میرا پہ پھر اپنے موضوع لیکن 12 کا لفظ کہاں سے آیا؟ 12 کا لفظ سے بڑی چیز ہے. 12 کو میرا کیسے آ گیا؟ توجہ کیجیے گا. 12 کو بھی ہم حدیث سے ثابت ہے. مستدرک کی روایت ہے, حدیث نمبر 15774 ہے. المستدرک, یہ مستدرک کتاب ہے امام حاکم کی. ایک ہوتا ہے امام, ایک ہوتا ہے حاکم, ایک حافظ ہوتا ہے امام حاکم. حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو ایک وقت میں ساری حدیث یاد ہو, اس کو حاکم کہا جاتا ہے. امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین اثنتا عشرۃ لیلۃ فلت من شہر ربیع الاول. وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ تشریف لائے. کس روز کو؟ 12 ربیع الاول کو حضور کہاں پہ تشریف لائے؟ مدینہ المنورہ میں آقا تشریف لائے. اور پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر آگے پڑھے مسلم کی روایت. آج کہتے ہیں جلوس کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ جلوس مسلم شریف سے ثابت ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 7707 نمبر حدیث ہے. جب میرے مصطفیٰ مدینہ المنورہ 12 ربیع الاول کو تشریف لائے نا, پھر پتہ مقام کیا تھا؟ مسلم کے لفظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ. جب حضور آئے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. آج جلوس میں ہم بھی گھروں کی چھتوں پہ چڑھتے ہیں. مدینہ المنورہ تھا, 12 ربیع الاول تھی, لوگ کیا تھے اپنے گھروں کی چھتوں پہ موجود تھے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْقَلَمُ فِي الطُّرُقِ. لوگ گھروں کے اندر, لوگ بازاروں کے اندر پھیل گئے تھے. ہر بازار میں رش مچا ہوا تھا, کوئی چھتوں پہ تو کوئی کہاں پہ, بازاروں میں. بازاروں میں بھی ایک ہی صدا تھی, چھتوں پہ بھی ایک ہی صدا تھی. آج بھی جو اہل سنت کی صدا ہے یہی صدا صحابہ کی تھی. مسلم کے لفظ ہیں صحابہ کی صدا پہ ایک ہی جملہ تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ یا محمد یا رسول اللہ. الحمدللہ دعا بھی مسلم سے ثابت, حدیث بھی, ہمارا جلسہ بھی مسلم سے ثابت, ہمارے نعرے بھی مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ آج بھی یہ صحابہ کے متوالے بیٹھے ہیں. آج بھی صحابہ کے نقشے قدم پہ چلنے والے بیٹھے ہیں. بات ہوتی ہے حدیث سے, کوئی عقلی دلائل نہیں دیے جاتے کہ اعلیٰ حضرت نے تو جناب 8 کا قول کیا, صاحب اعلیٰ حضرت نے 8 کا قول کیا. پڑھو 26ویں جلد
فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے 6 اقوال نقل کیے ہیں. کتنے جی؟ 6 یا 7 اقوال نقل کیے. انہوں نے کہا 2 کا 8 کا 9 کا 12 کا 19 کا 22 کا، لیکن آخر انہوں نے کہا کہ سب سے راجح جو قول ہے وہ 12 کا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جمہور کا قول ہے، اس لیے سب سے راجح قول کس کا ہے؟ 12 کا ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 12 کا قول کہاں سے آ گیا، 12 کا قول اعلیٰ حضرت نے بات نہیں کی. سراسر بہتان ہے، ان کو بہتان باندھنے کی ویسے ہی عادت ہے. اگر 26 کو اب میں پارٹی کے صدقے سے اسی 12 پہ 12 بندے آپ کو تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ نہ کہیں کہ اپنی طرف سے آپ پڑھیں. امام ابن حجان اپنی ثقات کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی 12 کو. امام اپنے جریر نے تاریخ الامم کے اندر لکھا کہ حضور کی ولادت ہوئی 12 کو. تاریخ مدینہ اور دمشق ان کے بھی حوالے دیں کہ کوئی طریق کی کتاب پڑھ لیں. نیچے ابن عساکر و دمشق تاریخ مدینہ اور دمشق لکھا ہوگا. اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70 وہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. امام نے تحقیق دلائل النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 وہ کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو. امام ابن ہشام السیرۃ النبویہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294 پہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. امام ابن کثیر ان کا بہت بڑا امام جن کی تفسیر ان کے ہاں مانی جاتی ہے وہ البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 پہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. امام ابن خلدون تاریخ خلدون کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 پہ لکھتے ہیں حضور پیدا ہوئے 12 کو. تاریخ طبری پڑھیں، امام طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 پہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. امام حاکم المستدرک کے اندر لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 پہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. امام بہقی شعب الایمان کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 پہ لکھتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے 12 کو. آج تک قولوں صحابہ سے لے کے مسلم سے لے کے آج تک اہل حق کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے. جو کہے 8 کو پیدا ہوئے اس کو چیلنج ہے کہ کوئی حدیث دکھائے، کوئی آیت دکھائے، کسی محدث کا قول دکھائے حضور 8 کو پیدا ہوئے. اقوال ہوں گے لیکن جمہور کا یہی قول ہے کہ مدینہ کا چاند 12 کو نکلا اور آج ہم بھی 12 کو جلوس نکال کے بتاتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے سچے نبی کے سچے ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے کوئی آج سے عقیدہ نہیں گڑا. لوگ کہتے ہیں 100 سال پرانا عقیدہ ہے. الحمدللہ ہمارا 1400 سال پرانا عقیدہ ہے. کیونکہ آج ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو مر گئے، معاذ اللہ مٹی ہو گئے، کہتے ہیں وہ تو مر گئے، ان کا عقیدہ کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا سن بخاری ابن ماجہ کی 783 نمبر حدیث. تو نے تو کتاب پڑھی تو نے تو طریقے پڑھی نا، پڑھ کتاب. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. حضور نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کو مبارک کا دن. حضور اس دن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوتا. اب آپ پڑھیں مصدر کی روایت میں حضور نے فرمایا یوم الجمعہ کی یوم سعید ہو کہ جمعے کا دن عید کا دن. اب حضور کو نہیں پتا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. کہتے ہیں جناب 12 ربیع الاول کو وفات بھی ہوئی نا تو عید نہ کرو. میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں. حضور نے آدم علیہ السلام کی وفات کے دن کو عید کہا. ہم اپنے مصطفیٰ کی سنت پہ چل رہے ہیں. حضور آگے حدیث کو سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ آپ اس دن مجھ سے درود کی کثرت کرنی ہے. کیوں حضور؟ حضور نے فرمایا کہ اس دن تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. جب میں دنیا سے چاہے ڈال طور پر چلا بھی جاؤں گا تو تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. حضور کا جب آپ قبر انور میں ہو گئے ہم یہاں ہوں گے، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ مسئلہ حل کر دیا صحابہ نے. آج یہ بھی ہے نا جو کہتے ہیں مار کر مٹی ہو گئے نہ پکارو. سنو ابن ماجہ کے لفظ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم ان اللہ حرم الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. حضور نے فرمایا صحابی سن لے، اللہ نے زمین پہ نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. نبی جیسے دنیا میں زندہ ہے ویسے ہی اپنی قبر انور کے اندر بھی زندہ ہے. اور آج ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ
مرحبا مرحبا. اب کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ افسوس تو وہ کرے جس کا نبی مٹی میں مل گیا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے کہ رسول اپنی قبروں میں زندہ. اللہ کا ایسے نہیں لکھا تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ. میری چشم عرب سے چھپ جانے والے, یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ قرآن سے بھی ثابت ہے, مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. کیونکہ لوگوں کی باتوں میں نہیں جانا, تو توجہ کیجیے. لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, جلد سے کام سے ثابت ہے. آپ پڑھتے ہیں میلاد کے جلد سے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں, میلاد کے جلد سے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی نسائی شریف, نسائی شریف کی حدیث نمبر 5426 اور مسند امام احمد کی حدیث نمبر 16232. وہ کیا لکھتے ہیں, وہ حضرت معاویہ عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة رجال من أصحابه فقال ما أجلسكم فقالوا أجلسكم ندعو الله ونحمده على ما هدينا لدينه ومن علينا بك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يضاهي بكم الملائكة. یہ حدیث ساری باتوں کا یہ ہے حدیث آپ توجہ سے سنیں. حضور علیہ السلام سے آبا کا ایسے مجمع لگا ہوا تھا میرے مصطفیٰ نے شریف تھے. حضور نے پوچھا کیا ماں اجلسا کہ ماں استقامت ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ اب اگر مسجد میں ایسی نماز پڑھنے آیا تو کوئی نہیں پوچھتا تو کیوں بیٹھے, لیکن یہ مجمع لوگ پوچھیں گے کیوں بیٹھے ہو بھائی, تو کہیں گے جناب آج جلسہ ہے اور جمعہ مبارک کریں گے. تو میرے حضور نے پوچھا صحابہ کیوں بیٹھے؟ صحابہ نے جواب دیا, زیادہ کا حضور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں. کس بات کی حمد کر رہے ہیں؟ کہا کہ علی ما ہدینا لدینہ, اس بات کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہماری جان کتوں سے چھڑوائی اور اپنے در کا پتا بنا لیا. اور کس بات پہ واو عطفہ ہے, وہ حضور علیہ صحابہ کہتے حضور اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, اور اللہ نے جو آپ کے صدقے ہم پہ رحمت کی کہ آپ آئے, آپ کی آمد کی وجہ سے دلوں سے اندھیرے نکلے, نور ہی نور آ گیا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ, اور حضور جو اللہ نے ہم پہ آپ کے صدقے احسان کیا, ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں. آج ہم نہیں بیٹھتے, پہلے صحابہ بھی بیٹھتے تھے. پھر میرے مصطفیٰ نے کہا صحابہ سنو سنو سنو, آج تم اگر اسی وجہ سے بیٹھے ہو, اللہ کی حمد کر رہے ہو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں مجھ جیسا نبی عطا کیا ہے, تو سن لو مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ, کہ اللہ فرشتوں کے درمیان تمہارے اس عمل پہ فخر فرما رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کیسے غلام عطا کیے ہیں جو میری عمل پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آج اس نسائی شریف کی حدیث صراحتاً بتا رہی ہے کہ میلاد کی محفلیں آج ہم نہیں سجاتے, 1400 سال پہلے صحابہ نے سجائی. پھر عرش سے پیغام آیا, اللہ نے کہا کہ یباہی بکم الملائکہ, اللہ نے صحابہ کی اس محفل میلاد کو اتنا پسند کیا کہ اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ باتیں نہیں آج ہمیں بات پڑے, وہ کہتے ہیں یباہی بکم الملائکہ, اللہ فرشتوں کے درمیان کیا فرما رہا ہے؟ فخر فرما رہا ہے اپنے بندوں کے اس عمل پہ. عمل کیا کیا؟ حضور آپ کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کی آمد پہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی آپ زندگیوں کو پڑھیں, صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں, تو پھر آپ غور کریں گے کہ صحابہ جو کہ حضور علیہ السلام کے ایسے دار کے بنتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنا پسند کرتے تھے. اور حضور کی میلاد, حضور کے نام, حضور نے اپنا میلاد ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میلاد ہوتا ہے کہ اپنی میلاد ہوتا ہے تو حضور کی آمد میں خوشی منانا. حضور نے خود بیان فرمایا, حضور نے کیا فرمایا؟ المصدر کی روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عمر حضرت ثانیہ بن عمار کے ثانیہ دار میں, وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا, مصطفیٰ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے حضور؟ یہ بات فرما رہے تھے کہ انی عبد اللہ و خاتم النبیین و ان آدم علیہ السلام لمنجبر فی طینتہ. وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ
کا بندہ ہوں اور خاتم النبیین ہوں، آج سے نہیں ہوں۔ وہ ملا جو کہتا ہے حضور تو 40 سال کے بعد نبوت کا پتہ چلا، پر حدیث میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ تھا اور فقط نبی نہیں تھا، خاتم النبیین تھا، ختم نبوت کا صحرا میرے سر پر تھا۔ حضور کس وقت بچپن میں کہا نہیں، نبیوں کی آمد پہ کہا نہیں، کہا کب کی بات ہے، کہا کب کی بات ہے جب تیری پوچھل بھی دنیا میں نہیں آئی تھی، کہا ان آدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ، حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی کے اندر تھے، اس وقت بھی میرے سر پہ ختم نبوت کا تیرا تھا۔ آج بھی دنیا کا یہی نعرہ ہے۔ ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، حضور اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ مجھے تو 40 سال میں پتہ لگا کہ میں نبی ہوں، کہا نہیں وآدم علیہ السلام لمنجدل فی دینتہ، کہا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے اندر تھے۔ حاکم کی روایت آپ امام حاکم لکھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ حضرت میں سے سوال کیا یا رسول اللہ کون کا نبی ہے؟ اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمائی۔ میرا مصطفیٰ نے فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور پانی میں تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کو وہ لکھتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سوال کیا حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور اپنے جسم کے اندر تھے۔ آج کے کہنے والوں یہ نہ کہو کہ بچپن میں پتہ نہیں تھا، نبوت کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا، لیکن میرے مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام اپنے روح اور جسم۔ میں نے تو اپنی طرف سے بات نہیں کی، میں نے قرآن پڑھا آپ نے سنی۔ الحمدللہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عقائد اہل سنت کو اتنے کمزور نہیں ہے کہ آج بھی آئے اٹھے اور کہہ دیں کہ آپ میراد حضور خود پتہ ہے اپنا میراد کیسے بناتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ انی عبد اللہ، بلکہ ایک اور حدیث ہے مسلم عبدالرزاق نے اس کو تفصیل سے نقل کیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سے اکثر یہ واقع ہے کہ نفس نفسی کا حالت ہوگا۔ پتہ ہے قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کی شان کا حالت کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا کیا ہوگا؟ ابھی یقین آپ الحمد حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کس کا جھنڈا جی؟ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی جب حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی آدم علیہ السلام کے سمیت میرے یہ حضور کی شان کا حالت ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ بڑے قیمتی میرے مصطفیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ انی اول شافع و اول مشفع ولا فخر۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی ہے۔ آج شانوں پہ اعتراض ہے اور حضرت ایسے تو نہیں لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، عشر عزت رسول اللہ۔ اور حضرت فرماتے ہیں لوگوں تم نے ابھی دیکھا ہی کچھ نہیں، آپ کہنے والا کہ حضور تو جانتے کچھ نہیں ہے۔ پڑھنا مسلم شریف کی روایت میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو واللہ ما ارى انی رسولکم وابشرکم۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سن لو، لوگ گمان کرتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں پیچھے نہیں دیکھتا۔ حضور نے کہا میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں، تمہارے سجود سے بھی واقف ہوں، تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں۔ اور لوگ کہتے ہیں حضور کاٹ کو چن سکتے پڑھ بخاری میرے مصطفیٰ کی بارگاہ لگی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عتیق ختم نبوت کے مجاہد سے آدمی جنہوں نے ختم نبوت کے غدار کے سر پر تن سے جدا کیا، حضرت عبداللہ بن عتیق مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ آئے کیسے؟ ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گئے۔ یہ کہتے نا مانگنا تو شرک ہے۔ صحابی کو نہیں پتا تھا کہ کام حکیم کا ہے، دم درود کا نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عقیدہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہمارے درمیان بیٹھی ہیں جن کو اللہ نے ایسی عزت عطا کی ہے کہ جو کچھ کہیں اللہ کے صدقے کر دیتا ہے۔ ٹوٹی پنڈلی لے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے حضور کرم فرمائیں، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ حضور نے یہ نہیں
نہیں گا جاؤ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ 3 کام کر دوں گا اللہ درست کر دے گا اللہ کرتا ہے لیکن توجہ کیجیے گا میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا وہ مسوت رضا آقا اے عبداللہ بن عتیق اپنی پگڑی آگے بٹھاؤ اپنی پگڑی آگے اٹھاؤ وہ مسوت رجلا کا اپنی پگڑی آگے کرو ذرا توجہ کیجیے گا میرے مصطفیٰ نے جب حضرت عبداللہ بن عتیق سے کہا پگڑی آگے کرو عبداللہ بن عتیق نے پگڑی آگے کی میرے مصطفیٰ نے کیا ارشاد فرمایا بخاری کے لفظ میں فمسحا فکأنہا لم یشربها قط حضور نے کیا کیا اپنی پگڑی آگے سے اجابی نے اپنی پگڑی آگے پھیلائی میرے مصطفیٰ نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ عبداللہ بن عتیق کی پگڑی پہ پھیلا عبداللہ بن عتیق فرماتی ہے آج بھی اٹھاؤ بخاری یہ لفظ ملیں گے وہ کہتے حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا فکأنہا لم یشربها قط مصطفیٰ کا ہاتھ پھیرنا تھا اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری پگڑی کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی الحمدللہ ہمارے نبی مختار کل ہیں اٹھاؤ بخاری ابو ہریرہ آتے ہیں عرض کرتے حضور حافظے کی شکایت ہے حافظہ بڑا کمزور ہے جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مسوت رضا کا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی جب چادر پھیلائی نا حضور نے کیا کیا ایسے حضور نے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دیا حضرت ابو ہریرہ کے نفس ہے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا وہ ہاتھ میری جھولی میں پھینکنا تھا اس وقت سے لے کے آج تک وقت ہے جو سنا بولا بھی نہیں ہوں یہ مختار کل ہمارے نبی ہیں توجہ کیجیے گا ذرا پر ہماری میرے مصطفیٰ سے کفار نے سوال کیا انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں نا ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو میرے مصطفیٰ نے چھوٹی نشانی نہیں دکھائی بخاری کے لفظ ہے فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر میرے مصطفیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نکال دیے اور جس نبی کی حکومت دنیا پہ بھی ہو عرش پہ بھی ہو تو کہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور تیری اپنی بدبختیاں ہیں سوچ کس نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور جس نے ایمان دیا اس کے در کو تو دیکھ لیتا اور جن کے صدقے سے سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں ان کی ذات پہ تو بات نہ کرتا بس ان کو ریاض عزیز ہے جو آج بھی سعودیہ سے مل رہے ہیں ان کی آپ اصل دیکھیں عبدالوہاب نجدی کل کا عبدالوہاب نجدی پڑھ کے دیکھیں اس کی اصل 1 نمبر کا شراب 1 نمبر کا ثانی پڑھ کے دیکھیں البانی جناب ہمارے بہت بڑے واقف ہیں البانی پڑھے پھر ابن حجر پڑھے جس کو امام المحدثین کہا جاتا ہے امام المحدثین جس صحابی کو سکہ لکھتے ہیں یہ البانی اپنی تقریر جو حدیث اپنے مطابق نہیں کہتا یہ ضعیف ہے میں نے کہا تجھ کو یہ ٹھیکہ کس نے دے دیا دین پرانا ہے اور محدثین بھی پرانے ہیں اپنی طرف سے کسی حدیث کے ساتھ دونوں بھی نہیں کی جا سکتی پھر کہتے ہیں قرآن کون سا قرآن نے بیان کیا بس اکیلی یاد بنانا کیوں جیسے وجہ کیا کیسے ہمارے نہیں بنایا سنو ملاد کی دلیل بارہویں کے سر کے 12 حوالے سے کہتے ہیں کہ شہید کو میلاد ثابت ہی کو میلاد ثابت ہے غزوہ تبوک کا کون سا مقام ہے کہ غزوہ ہے تبوک کا 30,000 صحابہ کا مجمع ہے کتنے صحابہ 30,000 2 4 صحابہ نہیں 30,000 کا مجمع ہے حضرت عباس حضور کے چچا وہ کھڑے ہو انہوں نے عرض کی حضور ذرا مہربانی کیجیے نا آج مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں جی نعت پڑھنا چاہتا ہوں نعتوں پہ شعر کے فتوے لگانے والے الحمدللہ اگر کبھی موقع ملا تو میں ان مشرک کے فتوے لگانے والوں کو مشرک ثابت کروں گا قرآن و حدیث سے کروں گا یہ حضور کے فرمان ہے حضور نے فرمایا لوگ آئیں گے کیا کریں گے شرک کے فتوے لگائیں گے وہ خود مشرک ہوں گے ہمارا الحمدللہ توحید کا عقیدہ اتنا پکا عقیدہ ہے کہ ہم رب کے اور رسول اللہ کے گھر کے مانگتے ہیں یہ کیسے بات ہے شرک ہو گیا یہ الگ موضوع ہے آپ نے جو کی بات کیا چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں حضرت پاک حضور نے نعت پڑھنا چاہتا ہوں اب پڑھنا نعت کیا پڑھی صرف ایک شعر پڑھ ساری نعت 12 سے زیادہ شعر ہے ساری نعت ہی حضور کا پیغام ہے نعت کیا پڑھی نعت پڑھی وَإِنَّمَا بُلِدَتِ وَإِنَّمَا بُلِدْتُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ حضور جس دن آپ کی ولادت ہوئی جب آپ کا میلاد ہوا اس وقت سے لے کے مشرق اور مغرب جگمگا ہوا جگمگا
بیان کرتے ہیں نا حضور آئے تو ہر چیز روشن ہو گئی. امام حاکم نے اس پر مستدرک کے اندر لکھا, امام طبرانی نے اس کو اپنی موجم الکبیر کے اندر لکھا, امام صاحب نے اس کو نقل کیا, امام بہزتی نے اس کو نقل کیا. تو کہتا ہے میلاد کہاں سے آ گیا؟ الحمدللہ میلاد رب کے قرآن سے ثابت ہے, مصطفیٰ کے قرآن سے ثابت ہے. اور جو میلاد ثابت نہیں ہے, بدعت ہے. تو کچھ بدعت کہتے ہیں, بدعت کسے کہتے ہیں جو ہم حضور کے دور میں نہیں آ پا رہے. تو میں نے کہا تمہاری یہ آج کی گولیاں, تمہارے یہ آج کے گھر میں سب بدعت ہوئے, یہ تمہارے مسجدوں کے مینار ہے سب سے بڑی بدعت. مینار سب سے بڑی بدعت نہ حضور نے منایا, حضرت ابوبکر صدیق نے مینار کروایا تھا. تم نے کہا یہ پتہ ہی اب کی بنیاد ہے مینار, لاکھوں خرچ مینار کے اوپر رکھے. اب اگر مینار پہ خرچ ہو تو پیڑ پڑ جاتی ہے, لیکن اگر مینار پہ لاکھ خرچ ہو تب کیوں نہیں نسلنا ہوتا کہ حضور کے دور میں تو مینار تھا ہی کہ تھا نہیں تھا. مینار اب کی پیدائش ہے. تمہاری مسجد پھر سب سے بڑی بدعت ہے, اور تمہارے کا قول جو بدعتی ہوتا ہے وہ جنگی کتا ہے. پھر مان لو اور تمہارے کا قول جس نے بھی کوئی نیا کام کیا وہ گمراہ ہے. پھر کون تم لوگ کہ تمہاری مسجد بدعت ہے. لیکن ہمارے نزدیک بدعت کیا ہے؟ سنو گا ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک بدعت وہ ہے جو کام حضور کی سنت سے ٹکرائے, حضور کی سنت کے اس کام کو اپنانے سے ختم ہو جائے اور نیا کام آ جائے, اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اس کو اگر میلاد ہے تو میلاد بدعت حسنہ. کون سی بدعت ہے جی؟ بدعت حسنہ. بدعت حسنہ بدعت میلاد. بدعت کے لوگ بدعت کبھی اور بدعت حسنہ. اب جو حضور نے فرمایا وہ بدعت کرا, ہر بدعت گمراہی ہے. وہاں پہ کل سے مراد جو ہے وہ ہر وہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف, جو کس کے مخالف ہو؟ سنت کے مخالف. اس سے مراد ہر وہ بس یہی تھا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں میلاد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اٹھائیں نا مشکار پڑھے, اثر کا وقت ہے. میرے مصطفیٰ سورج کو اشارہ کیا, سورج اٹھے کے رکھ دے رہا. آپ پڑھے نا تبرانی, میرے مصطفیٰ نے درخت کو اشارہ کیا, درخت اپنی جڑیں پھیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. پڑھے نا دلائل النبوہ, میرے مصطفیٰ نے مرے بکرے کی ہڈیوں کو ہاتھ پھیرا, بکرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے مدت سے خطاب کیا, مردہ کیا ہوا؟ مردہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا. میرے مصطفیٰ اگر کچھ ٹیلی کو ہاتھ لگائیں تو وہ چراغ بن جائے. پر بخاری میرے مصطفیٰ کھڑے نماز میں ہوں, ہاتھ سدرۃ المنتہا تک جائے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو اللہ نے مختار کون بنایا ہے. پر قرآن اللہ کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں, عالمین کے لیے رحمت ہے. رحمت وہ ہوتا ہے اگر حضور ہو اپنی قبر انور میں جہاں پہ بیٹھے غلاموں کے حال کو نہ دیکھ سکے, پھر غلاموں کے حال کی ہم ساری کیا کریں گے؟ وہ کون سی رحمت ہوئی جو خود جو ہے جو رحمت خود ختم ہو جائے. معاذ ان کے بقول جو رحمت جو ہے وہ خود مار کے مٹی کے اندر دنیا بھیٹ ہو جائے, وہ بھی رحمت ہوتی ہے. ایک عربی کا کلیہ ہے برابر کا کہ جو چیز ثابت ہوتی ہے نا اپنے جمی نوازات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. میرے آقا رحمت للعالمین دو جہانوں کے لیے کیا ہے؟ حضور رحمت ہے, اور حضور رحمت ہے تو اس رحمت کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیٹھے تو گنبد خضرا کے اندر ہوں لیکن یہاں پہ بیٹھے غلاموں کو دیکھ رہے ہوں. اس رحمت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک غلام کے ایک ایک حال سے واقف ہو. یہ حدیث ہے ان کو شیطان کا ماننا نصیب ہو گیا. شیطان کے پاس تو نہیں ہے, حضور کے پاس نہیں ہے. قرآن سے ثابت نہیں ہے, قرآن سے ثابت ہے. پڑھے قرآن, تو نے قرآن پڑھے, تو نے پڑھے نکتا جینے کی نظر سے, تو نے پڑھے حضور کے عیب نکالنے کی صورت میں. قرآن پڑھ عشق کے, قرآن پڑھ عشق کے مصطفیٰ میں ہر چیز نظر آتا ہے, ہر چیز نظر آتا ہے. اللہ نے قرآن میں اشارہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہوں کہ میں بتا فرما دیتا ہوں. چوتھا بار اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے بتا فرما دیتا ہوں. ایک بس مسلم شریف کی روایت ہے, غزوہ بدر کا مقام ہے. ایک دن غزوہ بدر سے باقی ہے. کتنے دن کی؟ ایک دن غزوہ بدر سے باقی ہے. جب ایک دن باقی ہے نا تو حضور نے غزوہ بدر کی توجہ کیجیے گا. وہ جو کہتے ہیں نماز کے پیچھے کا علم نہیں, یہ ابھی سارے ایسے حضور کہاں گئے؟ غزوہ بدر کے میدان میں جانے سے ایک دن پہلے کیا کیا؟ اور وضع یدہ, حضور نے کیا کیا؟ حضور
نے وہاں پہ نشان لگانے شروع کر دیا. کیا شروع کیا جی؟ نشان لگانے شروع کیا. انہوں نے فرمایا آزا مسرح فلانے و آزا مسرح فلانے. اس جگہ پہ کل جنگ کے بعد فلاں کافر مرے گا، اس پہ فلاں کافر مرے گا. حضرت انس کہتے ہیں دوسرا نشان لگا کے چلے گئے. کل جب جنگ ہوئی تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کی. کہتے ہیں میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح حضور نے نشان لگائے تھے. حضرت انس کے لفظ ہیں، آج بھی مسلم کھول کے دیکھ لینا، لفظ ملے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں فما مات احدهم عن موته یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جگہ پہ مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے، نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، بالکل اسی مقام پہ کفار مرے پڑے تھے. اور آج کے اہل سنت کا عقیدہ واضح کر رہے تھے کہ آج جو سنی نعرے لگا رہا ہے کہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کے دور کا عقیدہ ہے، یہ مسلم کا عقیدہ ہے. آج ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. مسلم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ آنے والے ہر کام کو جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ ماننے نا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اللہ کے ساتھ حضور کی برابری لازم آئے گی، پھر شرک پھیلے گا. شرک تو ہے کا جناب میرے کان کے نیچے بار بار پہ شرک بار بار پہ شرک ہو جائے گا. توجہ کیجیے، ہم اس میں تفریق کرتے ہیں. اگر ان غیر مقلدین کی باتوں کو مانا جائے، حضور کے علم غیب کو مانا جائے، حضور کے آخر نازل کو نہ مانا جائے، تو پھر قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے حضور کو بیان فرمایا ہے کہ میں جس نبی کو چاہتا ہوں کہ میں رضا فرما دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے الا للنذیر بلاغ الرسول. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ کسی کو اتنے غیب نہیں دیتا، لیکن اپنے نبیوں میں سے جس کو راضی ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ غیب بس اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوں تو میں انہیں غیب دے دیتا ہوں. پھر اس آیت کا کیا ہوگا تو قرآن سے نکال دو. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا غیب اللہ ہے فقط اللہ کے لیے. ہم نے کہا ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے نزدیک اگر چلو گے نا قرآن کے ثابت ہے، قرآن کے اندر تناقض بھی نہیں آئے گا، قرآن کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی، اور عقیدہ اہل سنت کی بات ہوگا. کب وہ کیسے؟ میں نے کہا سن، اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ حقیقی علم ہے، وہ اللہ کا ذاتی علم ہے. اور جہاں پہ قرآن میں آیا اللہ من ارتضیٰ بالرسول ہی، کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرما دیتا ہے. اس سے مراد اللہ کا عطائی علم ہے. اللہ نے اپنی ذات سے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے. پتا چلا اللہ حقیقی علم والا ہے، میرے مصطفیٰ عطائی علم سب سے خلق سے اولیاء سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بختی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. نعمت جیسے استاد کے بڑے کا قرآن بڑے قرآن ایک مقام پہ میں نے فرمایا کہ مکر ایسی آیت آتی ہے. انہیں پتہ ہے مکر کا ترجمہ کیا کیا؟ لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا. اللہ مکر کرنا ایک کرنا یہ تو شیطان خاصے لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اللہ کی بات پوچھا تو کہتے ہیں آپ لغت کے اندر یہ مان رہا ہے. میں نے کہا قرآن کے معنی لغت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے فرمان سے ہے. اور سنت نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اس کی تدبیر کی. رب کے استاد ان کے نزدیک رب کی ذات جھوٹ بول سکتی ہے. ان کے بقول اشرف علی تھانوی تقویت الایمان کا تنصیب کتاب ہے. وہ لکھتا ہے کہ ہر مخلوق نبی ہو ولی ہو وہ اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت ایک چمہار جن کو پکی باز کہا جاتا ہے اس کے برابر ہے. اب جب رسول اللہ کی ذات کے استاد پتہ ہے استاد کی صفات کیا ہے؟ پڑھو قرآن ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو سزا دیتا ہے نا اس کا پتہ ہے سزا اس کی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں لعنت کا قیامت کے دن ملا. اتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ مقام پڑے اللہ فرماتا ہے مَلْعُونِينَ عَلَىٰ ذُوقِهُمْ أُخِذُوا فَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. اللہ فرماتا ہے یہ ظالم یہ گستاخ یہ ملعون جہاں پہ ملے ان کو ایسے قتل کرو جس طرح قتل کرنے کا حق، جس طرح قتل کرنے کا حق ہے. ایک مقام آپ سنو اللہ نے فرمایا قُتِلُوا تَقْتِيلًا. قُتِلُوا تَقْتِيلًا. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مذکورہ
کا فعل کا مصدر آگے آتا ہے نا تو یہ مقام ہوتا ہے تاکید کے لیے. اللہ نے فرمایا قتلوا تقتیلا. اللہ نے تاکید لگا کے فرمایا کہ ان ظالموں کو ایسے مارو جس طرح مارنے کا حق ہے. ہر چیز کی بات ہے جس میں شان رسالت کی ذرا سے مستعدین اس کی بات ہے فرض ہے. حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے میرے آقا. حضور مکہ جب مکہ فتح ہوا حضور مکہ میں ایک آدمی سیابی آیا. اس نے رسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن قتل متعلق بإسطار القمر. سورہ کا مصحف ہے ابن قتل. وہ نا کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. تو اس کا کیا کرے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او قتل اس کو اسی مقام پہ قتل کر دو. جب توجہ کرو وہ دن جس دن ہر طرف نہیں صدائیں گونج رہی تھی. حضور نے فرمایا لا تسلیم علیکم الجوع وانتم ضعفاء. آج کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے. آج پتھر مارنے والے بھی آزاد ہیں, آج اوجریاں پھینکنے والے بھی آزاد ہیں. لیکن ابن قتل کا ایسا کون سا گناہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے پردوں سے نکال کے قتل کیا جائے. کنز الامات کی روایت کے مطابق صاحب بن یزید لکھتے ہیں ابن قتل کو کعبۃ اللہ کے پردوں سے نکالا گیا. جب ابن قتل کو نکالا گیا کعبۃ آب زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ابن قتل کو قتل کیا گیا. ایسی کون سی سزا کی ابن قتل کی؟ اٹھاؤ قاضی اعجاز بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی شفا شریف جو 500 صدیوں پہلے کی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ ابن قتل کیا کرتا تھا وہ رسول اللہ کی شان میں نزیبا کلمات بولتا تھا. اور جو رسول کی ذات پہ بات کرے اس کے لیے نہ دنیا میں معافی ہے نہ قیامت کے دن کا. آپ کو شان رسالت کی نزاکت کا اندازہ لگایا. اللہ نے فرما دے کہ میرے حبیب کی آواز کیا بھی آوازیں بلند نہیں کرنی. اس سے پڑھ کے مقام کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے قرآن کے اندر کہ جب میرے حبیب کے دروازے پہ جاؤ نا باہر سے آوازیں نہ دیا کرو, باہر سے آوازیں نہ دیا کرو, بلکہ دروازے پہ بیٹھ گیا کرو. جب آواز ہے تو گر دو. اس لیے ادب پیدا کریں. اسی طرح یہ طرح طرح کی باتیں مت پڑیں. الحمدللہ ہمارے علماء نے کافی دیر سے چیلنج کی ہوئی. یہ تو بس ایک فتنہ فساد پھیلا کے گاؤں کے اندر ایک نئی فتنہ والی تھا پھیلانا چاہتے اور کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ آج بھی ہمارے علماء کا آپ چلے جائے چلے گئے آپ کے اپنے لگے وہاں کے مفتی صاحب آج بھی یہی ہمارا چیلنج ہے کہ جو چاہے جس مقام پہ چاہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہم نے ہمارا علاج نہیں ہمارا جو سامنے سپا جاتا ہے. میں تو طالب علم ہوں آپ کے ساتھ پڑھیں آپ پڑھیں قرآن آپ کو سارا قرآن ہمارے پیر صاحب نے مجلس کیا ہماری رات کی جو درمیانی شب ہوتی ہے اس میں حضور نے مجلس کرتا ہے تو پیر صاحب نے بڑے آسان انداز میں انہوں نے کہا قبری کو چھوڑو ہر چیز کو چھوڑو آپ پڑھو آپ کا قرآن میراج خود نظر آ جائے گا. جو رات خود اپنے حبیب کے معراج میں بیان کرے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. اگر حبیب کوئی فعل کرے نا میرے آقا رب فرمائے حضور یہ فعل آپ کا نہیں اللہ کا فعل ہے. میں نہیں کہتا رب کا قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حضور کنکری پھینک کے اللہ کے حضور اے حبیب آپ نے نہیں آپ کے رب نے پھینکی ہے. مصطفیٰ اگر اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ رکھیں میرا رب فرمائے جب حضور آپ کا نہیں آپ کے رب کا ہاتھ ہے. جن کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے, جن کے پیر کو رب اپنا پیر کہے. آج کا مدعا اٹھے انما انا بشر مثلکم ہماری طرح ہے. اب میں نے کہا قدموں کی کھاد کے برابر بھی نہیں ہے. پہلے صحابہ کی زندگی صحابہ کا یہی نعرہ تھا جو آج ہمارا نعرہ ہے کہ نہ آپ کا کوئی ہے اور نہ قیامت تک آپ کا کوئی ہوگا. آپ سے کوئی ہوگا. اب اسی مقام پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا. دعا ہے کہ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی کو کوئی پریشان ہو میں نے جو روایت بیان کی بخاری اور مسلم سے حقیقت سے یا قرآن سے وہ بعد میں آپ کے بات تسلی بخش جو بھی پوچھ سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم الحمدللہ اللہ کے رسول کے سچے ہوتا ہوں.